السلام علیکم فرینڈز، میرا نام ڈاکٹر محمد عمر ہے، مجھے سرجن بریوس بھی کہتے ہیں۔ میں آپ تک لاتا ہوں میڈیکل انفارمیشن عام زبان میں تاکہ آپ اپنی بیماری کو سمجھ سکیں ہیں اور اس کا اچھے طریقے سے علاج کر سکیں۔ درمیان میں چھوٹی سی irregularities بھی کر سکتے ہیں، میٹھا کھا لیا ہفتے میں 1-2 بار، اور کبھی کبھار کوئی چھوٹی موٹی میٹھی چیز عیاشی کر لی، آپ آرام سے کر سکتے ہیں۔ اگر نارمل رینج کے اندر رہتے ہیں تو آپ آرام سے چھوٹی موٹی عیاشی کر سکتے ہیں۔ یہ ضروری نہیں ہے کہ جو شوگر والا مریض ہے اس کو بالکل کبھی کوئی اس نے میٹھی چیز کھانی نہیں ہے، وہ کھا سکتا ہے لیکن اپنی لمٹس کے اندر رہ کے۔ تو یہ جو دن کے 5 ٹائمنگز ہیں ان کو آپ نے اس طریقے سے سیٹ کرنا ہے، مارننگ، آفٹرنون اور اس کے بعد نائٹ۔ اس میں آپ نے بڑے کھانے لینے ہیں، صبح 11 اور 4 بجے کے قریب چھوٹے کھانے لینے ہیں، اور ان کو مینٹین کی کیسے کرنا ہے یہ آپ نے اس حساب سے کر لینا ہے۔ اب لیٹس سپوز اسی کا ریورس کر لیتے ہیں، آپ نے 1 روٹی سے سٹارٹ کیا، دن میں 1 روٹی کھائی تو آپ کی شوگر کم رہ رہی ہے، کم ہو گیا ہے۔ درمیان میں 1 ہفتے میں 2 ایپیسوڈز ایسے گزر گئے ہیں جن میں آپ کو ایک دم سے شوگر لیول ڈاؤن ہوا اور بے ہوش ہو کے گر کے ہسپتال لے کے جانا پڑا، تو آپ اس کو انکریز کر لیں، ٹھیک ہے۔ ہو سکتا ہے آپ جتنی لے رہے ہیں اس سے تھوڑی سی زیادہ لینی ہوگی آپ کو شوگر جو کھانا ہے۔ تو اس طریقے سے آپ نے ٹائم ٹیبل سیٹ کرنا ہے، کبھی بھی اپنے ٹائم سے لیٹ نہیں کرنا کھانا، اپنی ارینجمنٹ پہلے سے کر کے رکھنی ہے، ٹھیک ہے۔ کیوں میں یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ نے لیٹ نہیں کرنا؟ لیٹس سپوز آپ صبح کا کھانا 8 بجے کھاتے ہیں، دوپہر کا 2 بجے کھاتے ہیں، رات کو 8 بجے کھاتے ہیں، تو آپ صبح کا کھانا لیٹس سپوز 8 کی بجے آپ 9:30 کر لیتے ہیں یا 10 بجے کے قریب کرتے ہیں۔ اب اس سے 2 ایفیکٹ آئیں گے، ایک آپ کا پیٹ خالی رہے گا، آپ کو بھوک زیادہ لگے گی، دوسرا چانسز ہیں کہ آپ کی جو شوگر ہے وہ ڈاؤن ہو جائے، ہائپوگلائسیمیا آپ کو ہو جائے۔ تو ان 2 ایفیکٹ سے بچنے کے لیے آپ نے کیا کرنا ہے، آپ نے 10 بجے کے قریب ٹکا کے کھانا کھانا ہے، جو درمیان میں کمی رہی ہے وہ آپ نے پوری کرنی ہے۔ 1 روٹی کی بجائے آپ نے 1.5 روٹی کھا لینی ہے۔ اچھا چلیں جی، 1.5 روٹی کھا لی، چلو کوئی مسئلہ نہیں، پرابلم ہو گیا۔ اب آپ نے 2 بجے جا کے وہی اپنی روٹین کے مطابق 1 روٹی کھا لی۔ اب کیا ہوا کہ پہلے تو صبح 8 بجے سے لے کے دوپہر 2 بجے تک درمیان میں 6 گھنٹے آتے تھے، اب صبح کے ناشتے اور دوپہر کے کھانے کے درمیان صرف 4 گھنٹے آئے۔ تو یہ جو ٹائم کا درمیان میں کم ہوا نا، اس سے کیا ہوا کہ جو پچھلی شوگر ایڈ ہوئی تھی وہ بھی جسم میں جذب ہی نہیں ہوئی، آپ نے پھر 2 بجے کھانا کھا لیا۔ اب اوپر سے آپ نے ظلم یہ کیا کہ جو کھانا آپ نے کھانا تھا آپ نے پچھلی روٹین کے مطابق کھایا، ایسا نہیں کیا کہ میں نے ابھی کھانا کھایا تو میں اب تھوڑا سا کھاؤں تاکہ میری پچھلی شوگر ابھی جذب نہیں ہوئی جسم میں اور میں اور ایڈ کر رہا ہوں۔ تو آپ نے دوبارہ ایک اور کھانا کھا لیا، جب دوبارہ دوسرا کھانا کھایا تو اس میں پچھلے ٹائم اور اگلے ٹائم کا دونوں کا ایڈ ہو گیا، شوگر ایک دم سے رائز ہو گئی، اس کی وجہ سے irregularity آ گئی۔ تو یہ ڈیزاسٹر کہاں سے سٹارٹ ہوا؟ جب آپ نے ایک ٹائم کا کھانا ڈیلے کیا۔ اچھا، اب درمیان میں ایک ایسی سچویشن آتی ہے جس میں آپ کو کھانا سکپ کرنا پڑتا ہے۔ آپ نے صبح کا کھایا، دوپہر کو بھی کھاتے تھے، رات کو بھی کھاتے تھے، آپ نے صبح کھایا 11 بجے کا بھی نہیں کھایا، دوپہر کا بھی نہیں کھایا، اور رات 4 بجے کا بھی نہیں کھایا۔ رات کو آپ گھر پہنچے اور آپ نے ٹکا کے پھر کھانا کھایا۔ اگین وہی سینیریو، پورے دن میں کسی بھی ٹائم پہ ہو سکتا ہے آپ کو بے ہوش ہو کے گر جائیں شوگر کم ہونے کی وجہ سے۔ اور دوسرا یہ کہ رات کو جب آپ پہنچیں گے تو کیا وہی 1 روٹی کھائیں گے؟ تو یہ خیال رکھنا ہے کہ آپ نے نہ میل سکپ کرنا ہے، نہ میل میں زیادہ کھانا کھانا ہے۔ اور اگر سینیریو آ جاتا ہے کہ آپ نے زیادہ کھانا کھا لیا تو ہر کھانے کے بعد والی واک میں تھوڑا سا ٹائم ایڈ کر دیں۔ 15 منٹ اگر میں نے نارمل کہی ہے واک ہر کھانے کے بعد، تو آپ آدھا گھنٹہ کا چل لیں۔ آدھا گھنٹہ چلیں گے تو جو آپ نے ایکسٹرا کھانا کھایا وہ بھائی جذب ہو جائے گا، وہ استعمال ہوگا، وہ آپ نے کرنا ہے۔ تو یہ سینیریو ہے کہ اگر آپ شوگر کا مرض کیسے ہوتا ہے اس کی ویڈیو کو اچھے سے جا کے دیکھیں تو آپ کو سمجھ آئے گی کہ شوگر کو یا اپنے جسم میں کم ڈالنا ہوتا ہے، یا اگر ڈال رہے ہیں تو اس کو کنزیوم کروانا ہوتا ہے، یا بھائی آپ کنزمپشن بڑھا لیں۔ جیسے وسیم اکرم صاحب نے جو ہے وہ اپنی ایکسرسائز کر کے اپنی شوگر کنٹرول کیا، اس لیے آج کل FU چیک اور ان طرح کی جو کمپنیز ہیں گلوکومیٹر والی، ان کمپنیوں کے اوپر ان کی پکچر بنی ہوتی ہے، وہ صرف کیا کیا ہے، انہوں نے کنزیوم زیادہ کیا ہے، ڈائٹ کو کنٹرول کی ہوگی، کنزمپشن زیادہ کر دیا ہے، تو یا پھر اپنا کھانا کنٹرول کر لیں۔ تو یہ چیز ہے کہ ایک فکسڈ ٹائم ٹیبل، اس میں کھانا سکپ نہیں کرنا، ٹائم پہ کھانا ہے، زیادہ میل نہیں لینا، کم میل نہیں لینا،
اور یہ ایڈجسٹمنٹس ہیں جس طرح آپ نے کرنے ہیں. اگلی چیز یہ ہے کہ یہ میرا ویسے اس ویڈیو کا یہاں تک مقصد پورا ہوتا ہے. اگر کچھ لوگ جو مطلب اگر اس چیز پہ ہی عمل کر لیں تو ان کے لیے یہی مین کور ہے اس ویڈیو کا مقصد. ہاں کچھ لوگ ہوتے ہیں زیادہ سوال کرنے والے, کریٹیکل پوائنٹ آف ویو تک پہنچنے والے, تو وہ کچھ اور چیزیں بھی ہیں جو میں بتانا چاہتا ہوں, لیکن مین کور آف دس ویڈیو ہیز بین کمپلیٹڈ. آپ کسی نے جانا ہے تو جا سکتے ہیں. امید کرتا ہوں یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. اگلی ویڈیو تک اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.